آج آپ دیکھیے کتنی بیوائیں ہیں جو اپنی ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے، مجھے شرم آتی ہے بولنے کے لیے، لیکن وہ اپنا جسم بیچ رہی ہیں۔ کتنے یتیم بچے ہیں جنہیں قلم سے لکھنا چاہیے، لیکن وہ پانے لے کے کیا میں آپ کو بتاؤں، ایک میکینک کے گالیاں وہ سن رہے ہیں۔ شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، مختصر سے وقت میں انشاءاللہ بات ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے اس خطاب میں انفاق فی سبیل اللہ کو سمجھنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت مشہور جملہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، یا یوں سمجھ لیجئے غریبوں پر خرچ کرنے، یا یوں سمجھ لیجئے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے، یا یوں سمجھ لیجئے زکوٰۃ ادا کرنے، صدقہ خیرات کرنے کے بارے میں 80 سے زائد مرتبہ حکم ہوا ہے۔ جب ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نماز کا حکم دیا، وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب ہم غور کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ جہاں اللہ رب العزت نے حج کا حکم فرمایا، وہاں بھی خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ جہاں اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، وہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا۔ جہاں اللہ رب العزت نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی، وہاں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات فرمائی۔ جہاں قرآن کریم نے، حدیث مبارکہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی نے، صحابہ اکرام کی زندگی نے جہاں جہاں نیک کام کا، جس طرح کے بھی نیک کام کا حکم فرمایا یا کر کے دکھایا، میرے دوستوں آپ یقین جانیے وہاں وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم فرمایا۔ آخر اتنے مرتبہ، آخر اتنا زیادہ ایکشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کے اس مطالعے میں میں نے ایک بات پڑھی ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات معلوم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، شہنشاہ کونین ہیں، اگر حکم کر دے تو پہاڑ سونے کے بن کر آ جائیں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا کھلا ہوتا کہ کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار وہ تھی۔ ان کے کاروبار کے بارے میں جو تفصیلات آتے ہیں، اگر آپ وہ سن لیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ پورے مکے والوں کا جو قافلہ ہوتا،
پورے مکے والوں کے قافلوں میں جتنے اونٹ ہوتے، جتنے اونٹوں پر جتنا مال ہوتا، اتنا صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہوتا۔ اتنی بڑی بزنس وومین تھی وہ، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا تو وہ پورا کا پورا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں پہ رکھ دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، بیواؤں کی ضرورت پوری کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، بے روزگاروں کو روزگار دلایا اور پورا کا پورا مال ختم کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، بلکہ انسانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دوں، ایک نہیں، دو سے زائد مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا اور کنواں خرید کر وقف کیا۔ لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ بتا دوں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اپنے لخت جگر سے ملنے کے لیے گئے، گھر پر گئے اور نوک کیا، لیکن حضرت فاطمہ اٹھ کر آ نہ سکی۔ وہیں سے کہا کہ ابا جان آپ اندر آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے تڑپ کر، بھوک کی وجہ سے ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ پڑی ہوئی ہیں اپنے بستر پر۔ کون؟ عثمان ابن عفان، جنہوں نے کنویں خرید کر دیے، جنہوں نے گھوڑے خرید کر دیے، جنہوں نے ہتھیار خرید کر دیا، جن کے پاس بہت مال تھا، عثمان غنی تھے وہ، لیکن ان کے اہلیہ خرچ اتنا انہوں نے کیا کہ فاقے گھر میں ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، تو کیا آپ وہ واقعہ نہیں جانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر رکھ دیا، آدھی پونجی لا کر رکھ دی، جتنا سارا ان کے پاس مال تھا اس میں سے 50% لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری تجوری جھاڑو مار کر لا لیا۔ انہوں نے اپنا پورا بیلنس، جتنا بینک بیلنس ان کے پاس تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے ایک مرتبہ، پھر جھٹ سے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا، آج آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کا ایک ٹکڑا میرے پاس رکھا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ میں وہ خرچ کر دوں اور مجھ پہ موت آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے جا کر اس کو انفاق فی سبیل اللہ۔ کیا آپ نہیں جانتے غزوہ خندق کے وقت کیا ہوا تھا؟ صحابہ اکرام کے پیٹوں پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن وہ خرچ کر دیتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی گئی، صحابہ اکرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے کہ کچھ انتظام ہو جائے، قربان جائے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے جب اپنا پیٹ بتایا میرے دوستوں، تو ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ بھوک کی شدت محسوس نہ ہو، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھ دیے تھے۔ صحابہ نے ایک باندھے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2.5 جو سال میں ایک مرتبہ نہیں میرے دوستو، یہ تو واجب ہے، یہ تو ضروری ہے، یہ واجب ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ تفسیر میں، حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اولیاء اللہ کی زندگی سے انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین نے بھی صاف الفاظ میں لکھ دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں جو کچھ تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو خرچ کر ڈالو، خرید لو جنت کو، خرید لو اللہ کی رضا کو، خرید لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا، میں بس یہ پیغام دینے یہاں چلا ہوں، اتنا نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو ہمیں کم سے کم یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اپنے خاندان میں کون یتیم ہیں،
کون بیوہ ہے، ہماری اپنی بستی میں کون یتیم ہیں، کون بیوہ ہیں، کون بے روزگار ہیں، ان کی ضرورت ہم پوری کریں، جان جان کا ہم ان کی ضرورت پوری کریں۔ ہم بیوہ کے گھر جا کر کھٹکھڑا مارنا نہیں چاہتے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا، جبکہ وہ بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بیواؤں کے گھر پر جاتے اور نوک کرتے اور کہتے کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کے لیے کچھ لاؤں، آپ کے بچوں کی کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کریں گے، اس سے نہیں ہو سکتا۔ نماز کا ذکر جہاں ہوا قرآن کریم کے اندر، وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ہوا۔ حج کا حکم جہاں پر ہوا، وہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوا۔ والدین کی خدمت کا جہاں حکم ہوا، وہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوا۔ میرے دوستو، کہاں میں بتاؤں، آج میں پڑھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے میرے دوستو، میں صحیح بتا رہا ہوں، ہوش اڑ گئے میرے۔ جہاں ایک کام کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، آگے میں دیکھتا ہوں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ لوگ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جہاں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، وہیں میرے دوستو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے بیواؤں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے یتیموں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے بے روزگاروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے علماء کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے ضرورت مندوں والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جگہ جگہ میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے، حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ میں نے ابھی نمونے کے طور پر آپ کو صحابہ اکرام کے کچھ واقعات بتائے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام سے پہلے کسی گلی سے گزر جاتے تو 8 دن تک ان کے بدن کی خوشبو مہکتی تھی، اتنا بہترین اور مہنگا خوشبو وہ لگاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 200 درہم کے 2 جوڑے پہنا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان سے وہ پورا کا پورا مال چھین لیا گیا، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ آج ہم نے اسلام کے لیے کیا برداشت کیا؟ آج ہم نے کیا صدقہ خیرات کیا؟ دوسرے مذہب والوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے۔ میں صاف کہہ دوں، عیسائیوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 10% ہر مہینے کا 10% وہ اپنے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر 20 مرتبہ 80 سے زائد مرتبہ زکوٰۃ کے بارے میں اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کئی مرتبہ کہا گیا ہے۔ نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نمازی بنے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نہ بنے، بیواؤں کے لیے خرچ کرنے والے نہ بنے، یتیموں کے لیے خرچ کرنے والے نہ بنے، بے روزگاروں کے لیے خرچ کرنے والے نہ بنے، دین کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے خرچ کرنے والے نہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیوہ کا بھی کچھ خیال کر لیں، یتیم کا بھی کچھ خیال کر لیں، بے روزگاروں کا بھی کچھ خیال کر لیں، دین کی خدمت کرنے والوں کا بھی کچھ خیال کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار عمرہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ بار بار حج ادا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ بار بار افطار پارٹی کریں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے بازو جو یتیم بچے بلک رہے ہیں، فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے پا رہے ہیں، ایسوں کی خدمت کرنے کی ہماری سوچ نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر افطار پارٹی ہو اور پورے محلے والے آ جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، بس یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جائیں، کہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کوئی چیز ہے، اور اس کی تعریف اور اس کا مقصد اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اپنے پاس جو بھی زائد پیسہ ہے اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جو بھی زائد ہے، زائد کہاں ہے بھائی؟ ایک پلاٹس خریدے 10 خریدنا ہے؟ ابھی تو ایک ہی گاڑی لیے، 4 گاڑیاں لینا ہے، زائد کہاں ہے؟ وہ 4 گاڑیاں اور وہ 10 پلاٹاں جب منہ پہ مار دیے جائیں گے نا تو تب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ زائد کیا چیز۔ اس بات کو
اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ کہنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنی بیوائیں ہیں جو اپنی ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے، مجھے شرم آتی ہے بولنے کے لیے، لیکن وہ اپنا جسم بیچ رہی ہیں۔ کتنے یتیم بچے ہیں جنہیں قلم سے لکھنا چاہیے، لیکن وہ پانے لے کے کیا میں آپ کو بتاؤں، ایک میکینک کے گالیاں وہ سن رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھوں میں پانے ہیں۔ قرآن کے نور سے ان کے ہاتھ چمکتے ہونے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کالک میں یا ان کے ہاتھ آئل میں خراب ہو رہے ہیں۔ ان کو ایجوکیشن کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے میں اور میرے خاندان میں کتنی بیوائیں ہیں جو غلط راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہیں؟ میں کیوں دھیان نہیں دیتا کہ کتنے یتیم بچے ایسے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، لیکن معمولی فیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹیلنٹ خراب ہو جا رہا؟ میں کیوں نہیں سوچتا؟ کیا میرا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میرا بار بار عمرہ کرنا کافی ہے؟ میرا افطار پارٹیاں کرنا کافی ہے؟ کیا میری دعوتیں کھانا اور دعوتیں کرنا کافی ہے؟ میں آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ کیا میرا عالی شان مسجد بنا لینا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے میرے دوستو، کافی نہیں ہے۔ میرے پڑوس میں جس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، وہ بیوہ پریشان ہے دوائیوں کے لیے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی ایک لائٹ ہم کم لگائیں لیکن اس کے گھر ہم دوائی پہنچا دیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک گاڑی میں کم کر دوں اور اس کو ایک فلیٹ لے کے میں دے دوں کہ وہ اس کے اندر سکون سے رہے۔ آج ہماری بستیوں میں آپ دیکھیے، گراؤنڈ پہ تھوڑا کام کرنے کی کوشش کیجیے، ہماری اپنی بستیوں میں بیوائیں خون کے آنسو رو رہی ہیں، یتیم بچے مارے پھر رہے ہیں، ان کا فیوچر برا برباد ہو گیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے محلے میں موجود ہیں، ان کے خاندان میں موجود ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے اس خطاب سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بیوہ آنسو نہ بہائے، ہمارے خاندان کا کوئی یتیم بچہ ان ایجوکیٹڈ نہ رہے، ہماری بستی کی کوئی بیوہ آنسو نہ بہائے، ہمارے بستی کا کوئی یتیم میکینک نہ بنے۔ اس کے ہاتھ میں اسکول کا بیگ ہو، اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہو، اس کے ہاتھ میں پین ہو، اس کے ہاتھ میں پانا نہ ہو۔ اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اس بات پر فکر نہیں کی تو آپ میری اس بات کو دھمکی سمجھ لیجئے یا جو سمجھنا ہے سمجھ لیجئے، اگر وہ یتیم، اگر وہ بیوہ ہمارا دامن پکڑ لیں قیامت کے دن تو آپ یقین جانیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے شفاعت نہیں کریں گے، ہماری یہ نمازیں بھی ہمارے لیے کام نہیں آئیں گی، ہمارے دسیوں عمرے بھی ہمارے لیے کام نہیں آئیں گے، ہمارے افطار پارٹیوں میں لوگوں کو کھلانا بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آپ یقین جانیے بیواؤں کا ہمیں سہارا بننا پڑے گا، یتیموں کا ہمیں سہارا بننا پڑے گا، ورنہ ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ ان کی آہ میرے دوستو ہماری بربادی کے لیے کافی ہے۔ کیا پتا کہ اس کی آہ کی وجہ سے میرے بچے یتیم ہو جائیں، آپ کے بچے وقت سے پہلے یتیم ہو جائیں، اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں یا پھر ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، آپ اور میں بیٹھ کر، محلے کے پورے افراد بیٹھ کر یا پھر بستی کے پورے افراد بیٹھ کر، خاندان کے پورے افراد بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ لائٹ لے لیا گیا ہے اس معاملے کو، بہت زیادہ، کوئی سوچتا ہی نہیں، کسی کے کان پہ جو دوڑتی نہیں۔ لیکن میرے دوستو قرآن کریم میں دسیوں مرتبہ کہا گیا کہ خرچ کرو۔ کس پہ خرچ کریں گے بھائی؟ میرے اس بھائی پہ جس کے پاس آئی فون ہے اس پہ خرچ کروں گا، میں اس پہ خرچ کروں گا جس کے پاس، میرا وہ بھائی جس کے پاس جو ہے کار موجود ہے، جس کے پاس بائک موجود ہے، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں؟ نہیں میرے دوستو، ہمیں خرچ ان پہ کرنا ہے جن کے گھر میں ان کے والد موجود نہیں ہیں، ان بیواؤں پہ کرنا ہے جس کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیوہ کا کیا قصور ہے؟ قصور میرا اور آپ کا ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کا مال رکھا ہے اپنے پاس، چھپا کر رکھا ہے، اس پہ خرچ نہیں کر رہا۔ اس لیے میرے دوستو ایک اور مرتبہ فائنل یہ میں آپ حضرات سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بستی یاد رکھیں، اپنا خاندان، اپنی بستی، اپنا محلہ، اگر ہم نے یہ کام کیا، ہر محلے والوں نے اور ہر خاندان والوں نے اگر یہ کام کیا تو میرے دوستو غربت ختم ہو جائے گی،
ویل ایجوکیٹڈ ہر کوئی بنے گا، ویل سیٹلڈ ہر کوئی ہو جائے گا اگر ہم نے کوشش کی۔ میں مختصر 2-4 منٹ میں کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، آج کل میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تصور اسلام میں زکوٰۃ کا نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ 1000 روپے 2,000 روپے جو میں دے رہا ہوں، 500 روپے گاؤں کو جا کے پورے گاؤں کو بانٹ دے رہا ہوں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں کھل کے بتا دوں، اسلامی کانسیپٹ زکوٰۃ کا یہ ہے، اسلامی کانسیپٹ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ غربت ختم ہو جائے، ضرورت پوری ہو نہیں ہے، ضرورت پوری کرنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ غربت ختم کرنا۔ غربت کیسے ختم ہو؟ پورے خاندان سے غربت کیسے ختم ہو؟ پورے خاندان کے لوگ ایک جگہ زکوٰۃ جمع کریں اور 10 20 15 2 4 جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار دلا دیں تاکہ اگلے سال وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں۔ ہو رہا کیا؟ 10 سال سے انہیں زکوٰۃ لے رہا، آئندہ 10 سال تک بھی لیتے ہی رہیں گا۔ کیا ہے بھئی یہ؟ کیا اسلام کا نظام اتنا بیکار ہے؟ اتنا بیکار ہے کہ وہ 20 سال تک زکوٰۃ لیتا رہے، 30 سال تک زکوٰۃ لیتا رہا؟ میرے دادا زکوٰۃ دے رہے تھے، میرا پوتا بھی زکوٰۃ دیں گا اس کو، اسی آدمی کو۔ یہ تھوڑی اسلام کا کانسیپٹ ہے بھائی، یہ نہیں ہے۔ بستی کے پورے لوگ زکوٰۃ دینے والے بنے۔ کیسے بنیں گے؟ پورے بستی کے لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ ہو، پھر اس سے بے روزگاری کو ختم کیا جائے۔ مدارس والے 1000 2,000 کیوں لینے آ رہے بھائی آپ کے پاس؟ اگلا سٹیپ وہ ہے 1 2 3 4 فیملیز مل کر ایک مدرسے کو اڈاپٹ کر لیں، اس مدرسے کو وہ چلائیں اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے، 1,000 2,000 کی ضرورت نہ پڑے۔ 4 فیملیز مل گئے۔ آپ بتائیے محبوب نگر میں اتنا پیسہ ہے، یہاں کتنے بیٹھے ہوئے کیا نہیں کروڑ پتیاں؟ 1 کروڑ کے کتنے نکل رہے بھائی؟ 2.5 لاکھ۔ کوئی 2.5 لاکھ دے رہے، آپ بتائیے زکوٰۃ آپ کے پیسانت میں کتنے ہے؟ 1 کروڑ جن کے پاس ہے کتنے ہے، لیکن وہ لوگ 2.5 لاکھ دے رہے۔ کیسا ہوتا بولی؟ میری لسٹ میں جو کروڑ پتیاں ہیں ان میں سے ایک بھی آدمی 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیسا ہوتا بتائیے؟ اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بستی کو غربت سے پاک کرنے اور اپنے خاندان کو غربت سے پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کافی ہے۔ بھٹک نہیں سکتی ہمارے پاس غربت اگر اسلامی کانسیپٹ اگر آ گیا۔ غالباً حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے گلیوں میں پھرتے تھے، ہے کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا؟ میرے پاس زکوٰۃ ہے کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا؟ کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، دوسری جگہ بھیج دینا پڑتا تھا۔ تو وہ بات ہو سکتی ہے آپ کے نیوٹن میں، وہ بات ہو سکتی ہے ہمارے اس محبوب نگر میں، لیکن ہمیں ایک جٹ ہو کر، ہمیں دل بڑا کر کے ہمیں کچھ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے پاس ہم جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں اتنے ڈنڈے پڑیں گے کہ بھائی اس دن اگر ہم کہیں گے کہ ہم اب جا کے کرتے بولے تو اس دن موقع نہیں رہتا۔ اس لیے اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے خاندان کی غربت کو ختم کریں، ضرورت کو نہیں۔ ہم اپنے بستی کی غربت کو ختم کریں، ضرورت کو نہیں۔ ضرورت ختم کرنا یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، غربت ختم کرنا یہ اسلامی کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر ابھی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں مسجد کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے بڑے دنوں بعد مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور بولنے کا۔ جزاک اللہ خیر۔